بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور بندے کے نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس صورت میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ موجود ہے۔ بے شک محترم ناظرین، فجر کا وقت ایک ایسی روحانی گھڑی ہے جو نہ صرف دن کا آغاز کرتی ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور تقدیر کو نئی روشنی سے منور کرتی ہے۔ یہ وہ مقدس لمحات ہیں جب زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، ہوائیں گواہی دیتی ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں ایک خاص روحانی کشش اور نورانیت ہوتی ہے جس کی تصدیق ہمیں قرآن کریم و حدیث کی روشنی میں بار بار ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یعنی فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ایسی ہے کہ فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا ایک عظیم موقع ہے اور اس وقت کی گئی قرآن کی تلاوت اللہ کے ہاں خصوصی قبولیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو غفلت میں گزارنے سے منع فرمایا اور اس سے نجات و کامیابی کا زینہ قرار دیا۔ آج کا ہمارا وظیفہ بھی فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک نہایت مختصر مگر بے حد پیاری سورت کی تلاوت کا عمل ہے۔ اس سورت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اور اس صورت میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ موجود ہے۔ اس صورت کی عظمت اور فضیلت جاننے کے لیے برائے کرم اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیں۔ ناظرین، فجر کا وقت انتہائی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ جب بندہ نیند سے آرام کو ترک کر کے اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ فجر کی نماز محض ایک عبادت نہیں بلکہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، امید اور برکت کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جو شخص اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتا ہے اس کا دن آسان ہو جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھایا جاتا ہے۔ فجر کا وقت وہ لمحہ ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور جو لوگ اس وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں سے نحوست، پریشانیاں، فکر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کا کلام ہے، اس کے ہر حرف میں شفا، ہر آیت میں نور، ہر صورت میں ہدایت کا خزانہ ہے۔ جو بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے، اور دل کی پاکیزگی کے لیے فجر کا وقت سب سے بہترین ہے۔ جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، ہوا عبادت کرتی ہے، پرندے تسبیح کرتے ہیں اور زمین ان کے قدموں کی گواہی بنتی ہے جو اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت گواہی دی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لمحے کی تلاوت کو خاص طور پر نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں واضح طور پہ نمایاں ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت لاتا ہے۔ آپ کا دن خوشگوار گزرتا ہے،
फैसले बेहतर होते हैं, नीयतें साफ़ होती हैं और अल्लाह दिल को ऐसी रोशनी अता फरमाता है जो मुश्किलात में रूहानी रहनुमाई करती हैं। जो शख्स फजर के वक्त कुरान की तलावत को अपना मामूल बना लेता है, उसकी ज़िंदगी से नहूसत, रकावटें और गम आस्ता आस्ता ख़त्म होने लगते हैं। इसके लिए रिज़्क़ के असबाब आसान होते हैं और ऐसी जगहों से रिज़्क़ मिलता है जिसका उसने कभी गुमान भी नहीं किया होता। नाज़रीन, नमाज इस्लाम का सतून और बंदे का अपने रब से रब्ता है। ये ईमान की इलामत, दिलों को सुकून और रूह की ग़िज़ा है। दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ना अल्लाह ताला का हुक्म और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है, शैतान को दूर करती है और उसे पाकीज़गी अता करती है। जो बंदा नमाज कायम करता है वो गोया अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नूर से मुनव्वर करता है। बग़ैर नमाज के ज़िंदगी बेमकसद और दिलो दिमाग बेचैन रहते हैं। नमाज का पाबंद इंसान अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया। जो बंदा दुनिया व आखिरत की कामयाबी चाहता है वो नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाजम हिस्सा बना ले। बिलखुसूस फजर की नमाज जो दिन की पहली इबादत है, इंसान की रूहानी, जिस्मानी और दीनी ज़िंदगी में बेदारी का पैगाम देती है। फजर की नमाज की फजीलत बेशुमार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। फजर की नमाज मोमिन के चेहरे पर नूर, दिल में सुकून और ज़िंदगी में बरकत का ज़रिया है। ये वो वक्त है जब फरिश्ते बंदों के अमाल बंदों की अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं और सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में ही होता है। हज़रत जनेब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशा की नमाज़ें मुनाफिकीन पर सबसे ज़्यादा बारी होती हैं। अगर तुम जानते हो कि इसमें क्या अजर है तो रेंगते हुए भी आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 रकात फजर की सुन्नतें दुनिया व माफिया से बेहतर हैं। हज़रत अस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने आधी रात क़याम किया और जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने पूरी रात क़याम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज अदा करता है उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद जब तक सूरज तुलू होने न हो ज़िक्र में मशगूल रहने वाले के लिए हज और उम्रा का सवाब लिखा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर के वक्त अल्लाह ताला अपने खास फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता है जो ज़िक्र करने वालों के साथ मुसाफ़ा करते हैं। हज़रत अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक बाग लगा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर के वक्त रिज़्क़ तकसीम होता है, जो सोता रहता है वो अपने नसीब से महरूम रहता है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फजर की नमाज इंसान को सुस्ती, गफलत और नफ्स के धोखे से निकाल कर अल्लाह के करीब कर देती है। ये वक्त दुआ की कबूलियत और रिज़्क़ में कुशादगी का सबब है। जो शख्स फजर की नमाज को अहमियत देता है उसके दिन का आगाज़ रहमत, रोशनी और कामयाबी से होता है। तो फजर की नमाज के बाद आपने जो सूरत पढ़नी है वो है सूरह अल कौसर। फजर के बाद सूरह अल कौसर की तिलावत
ایک ایسی روحانی خزانہ ہے جو دنیا و آخرت کی ہر نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ الکوثر کا نزول اس وقت ہوا جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا زنی کر رہے تھے کہ آپ کے بیٹے نہیں، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی عظیم گواہی ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر و کثیرت، جنت کی نہریں، نبوت کی برکات، امت کی کثیرت اور دین و اسلام کی وسعت۔ یہ سب معنی اس بات کی دلیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ فصل ربک ونحر، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیت توحید و اخلاص کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہر عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ ونحر سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ ان شانیہ کا هو الابتر، یعنی بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت ان کفاروں کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں عزت سے لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل، عاصی بن وائل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر کا مطلب خیر و کثیر ہے، یعنی یہ صورت ایسی برکتوں سے بری ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کے رزق، عزت، مال، اولاد اور دین میں خیر عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے جامع صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر و کثیر عطا کرنے کی خوشخبری دی۔ اس صورت کی تلاوت سے دل کو سکون، رزق میں برکت، دشمنوں میں غلبہ اور عزت و دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ صورت دشمنوں کی سازش سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کی برکت سے نسلوں کو روحانی، جسمانی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت اس صورت کی تلاوت سے بندے کی تقدیریں روشن ہو جاتی ہیں۔ اس کی تلاوت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، خواہ کتنی ہی تنگ دستی ہو، دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، نافرمان اولاد فرمادار ہو جاتی ہے، دشمن خود بخود راستہ بدل لیتے ہیں، بدنامی عزت میں بدل جاتی ہے، جادو، بندشیں اور نظر بد کا توڑ بنتی ہے، لمبی عمر، اچھی صحت اور سکون زندگی نصیب ہوتی ہے، اور زندگی میں اچانک خیر کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ روزانہ فجر کے بعد سورہ الکوثر 70 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان پر نور برس رہا ہے اور فرشتے مبارک باد دے رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا کہ اللہ نے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی کوثر عطا کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے اور بندوں کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ فجر کا وقت اس لیے خاص ہے کہ اس میں بندے اپنے رب کے بہت قریب ہوتے ہیں اور جو باتیں اس وقت مانگی جاتی ہیں وہ رد نہیں کی جاتی۔ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت سے انسان کو سکون ملتا ہے، نیند کے نشے سے نکل کر روحانیت کے جام سے سیراب ہونے کا جو لطف ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ناظرین، جو بندہ فجر کے وقت قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر عطا فرماتا ہے، اس کی صحت میں برکتیں دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کی نسلوں تک خیر کا سلسلہ جاری فرماتا ہے۔
اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی زندگیاں کامیاب، مطمئن اور بابرکت ہوتی ہیں، ان کی صبح قرآن سے منور ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر کوئی بندہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے، چاہے وہ بے روزگار ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، قرض میں ڈوبا ہو یا اس کے رزق میں برکت نہ ہو، تو وہ فجر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اسے روزانہ کا معمول بنا لے۔ چند دنوں میں اس کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ محسوس کریں گے کہ دل کا بوجھ کم ہو رہا ہے، ذہن کی اندھیرے چھٹ رہے ہیں، چہرے پہ اطمینان آ رہا ہے اور دن کے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے بندے کے لیے دنیا بھی آسان اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی لمبی عمر، عزت، دولت، سکون اور رزق میں کشادگی چاہتا ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ خاص صورت ضرور پڑھنی چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بطور وظیفہ عطا فرمائی۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آپ نے سورہ الکوثر کو فجر کی نماز کے بعد کس تعداد اور تربیت سے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں، یا اگر جائے نماز پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے جب اور جہاں وقت ملے اس عمل کو کر لیں۔ ناظرین محترم، اس عمل کو انجام دینے کے لیے کچھ احتیاطیں کرنی ہیں۔ جھوٹ سے پرہیز کرنی ہے، غیبت سے بچیں، سچائی، عاجزی اور پاکیزگی کا خیال رکھیں، رزق حلال پر قائم رہیں اور سچے دل، خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں۔ خواتین ایام خاص میں صرف دل میں نیت کر کے سورہ الکوثر سن سکتی ہیں اور مکمل پاکیزگی کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ فجر کے فرض نماز کے بعد باوضو پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی مختصر صورت یعنی سورہ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اسے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح پر گن کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد میں کمی پیشی نہ ہو۔ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ الکوثر کی تلاوت کریں۔ اس سورت کو پڑھتے وقت اپنے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اسے تصور میں رکھیں، چاہے یہ عمل رزق، عزت، کامیابی، دشمن سے نجات، بیماری سے شفا، رشتوں، کاروبار، اولاد یا دل کے سکون کے لیے ہو۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل مکمل کریں۔ سورہ الکوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھیں، تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں، ایک شمار ہوگا۔ آپ نے یا اللہ، یا فتح، یا غنی کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں وہی درود پاک
پڑھیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں، اے رب کوثر، مجھے اپنی کوثر جیسی رحمت عطا فرما، میرے نصیب میں عزت